السلام علیکم ناظرین کرام آج کے پروگرام میں مطیع اللہ جان صاحب تشریف لائے اور مطیع اللہ جان صاحب سے نے جب یہ سوال محمد زبیر سے کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست تجزیہ کیا اور سارے راز کے پردے جو ہیں وہ آج انہوں نے اٹھا دیے۔ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر بات کریں۔ سے پہلے ہی جب نواز شریف صاحب پہ پاناما کیس چل رہا تھا اور شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی، پھر آپ جو اپنے دوست جنرل باجوہ سے آپ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور پیغام رسانی کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مشکل کام کیے آپ نے۔ جی بہت زیادہ مشکل وقت تھا، اور اس حوالے سے اگر متی دیکھیں کہ میں تو ایک طرح سے ٹیکنوکریٹ تھا، تو یہاں تو بہت سے ٹیکنوکریٹ آتے ہیں، وہ بریف کیس پکڑ کے حفیظ شیخ اور ڈاکٹر ارشد حسین، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن وہ جب اس قسم کی سیاست کا وقت آتا ہے کہ مشکل وقت آتا ہے پارٹی پر، تو وہ پھر اس طرح سے آگے، اور میں نے چونکہ میں اتنا آگے بڑھ کے کر رہا تھا تو اسی وجہ سے 2020 میں مجھے جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اور اس وقت جب جارحانہ اور سخت سیاست کرنی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا تھا میاں نواز شریف نے، تو اس وقت مجھے اپوائنٹ کیا تھا اپنا ترجمان اپنا اور مریم نواز کا، تو اس سے زیادہ لیتل کمبینیشن نہیں ہو سکتا تھا، بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ آپ کو وہ اپنے کندھے کا بوجھ اٹھانا تھا، جو کہ زیادہ تر جو تھے ہمارے ہاں جو پارٹی کے لوگ تھے وہ اس بیانیے کو، ظاہر ہے مشکل ہوتا تھا، یہ وہی پنڈی بیانیہ ہے لفظ نا، آپ نکالنا کی بات منہ سے بالکل درست مشکل ہے ہوتا تھا۔ زبیر صاحب، یہ وہی بیانیہ ہے نا، ووٹ کو عزت دو کا۔ مگر پھر اب آپ کو جو پھر جی پارٹی نے آپ کو جو او ایس ٹی بنا دیا یا سائیڈ لائن کر دیا، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ مزید اب پارٹی کا نہیں رہا تھا اور وہ حکمت عملی تبدیل ہو گئی، اس لیے آپ بھی تبدیل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے۔ یہ میں آپ کو ایک فیکچول بات بھی بتا دوں کہ میں نے بتایا نا کہ مریم نواز نے جب سیاست کا دوبارہ سے آغاز کیا تھا 2019 میں، تو اس دن سے میں ان کے ساتھ تھا، اور جو آخری پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس، مارچ 26 2022 کو لاہور سے اسلام آباد مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے ہم نکلے تھے، مریم نواز لیڈ کر رہی تھی، اس میں حمزہ بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھیں اس کنٹینر میں، میں تھا، دانیال عزیز تھے، مصدق ملک تھے، تو وہ 3-4 دن کے بعد ہم اسلام آباد پہنچے تھے، تو وہ لاسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اور اس وقت تک میں ساتھ تھا، لیکن میرے ظاہر سی بات ہے مجھے اس حد تک تو مجھے ایگری، بٹ مجھے پتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ایگری، اور میرا خیال ہے، اور میں خیال کیا کنونسڈ ہوں کہ میاں نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہم حکومت لیں، اور اس کے نتائج اب سب کے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے وجوہات، کیا یہ وہی وجوہات ہیں جس کی طرف پی ٹی آئی اور عمران خان اشارہ کرتے رہے ہیں کہ یہ امریکی سازش تھی؟ مطیع اللہ جان، اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پیچھے 6 مہینے جا کے اگر سٹیٹمنٹس نکالیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے، چاہے احسن اقبال ہوں، مریم نواز ہوں، میں نے خود 2-3 دفعہ بلکہ زیادہ کہا ہوگا، اور بھی جو لیڈرشپ تھی، شاہد خاقان عباسی، ہمارے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس فوج کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا بالکل کامیاب، صحیح۔ یہ بالکل ریکارڈڈ ہے سب کا۔ تو وہ جب ایک دم سے پتہ چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی، یہ کیسے ہوگا کہ جی ہم بغیر ان کی مدد سے کرنے جائیں۔ اور دوسری بات یہ تھی، اس کی ہی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ہونے والا تھا یا اس کے بعد، ہر لیڈر اپنی اپنی بات، کوئی کہتا تھا جی وہ نومبر میں تعیناتی ہونی تھی، اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا، کوئی کہتا تھا جی ڈیفالٹ ہو جاتا پاکستان اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے اور حکومت نہ لیتے، کوئی مطلب ڈفرینٹ ریزنز دیتے تھے، حالانکہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جینوئن ہو تو پھر آپ کو ریزنز کیا دینے؟ اچھا، پارلیمنٹری جمہوریت میں دنیا بھر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس الاؤ۔ میاں نواز شریف صاحب بھی نہیں روک سکے اس چیز کو، کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اور میاں نواز شریف واز ویری ویری کلیئر، 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وہ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور اسمبلی توڑ دی جائے اور الیکشن میں جایا جائے۔ اور آج
کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے پی ایم ایل این کا باشمول پرائم منسٹر شہباز شریف کے، خواجہ آصف، جتنے بھی بڑے بڑے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا اس 16 مہینے میں. اور اس کے کوئی ایک باوجود آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے. اتنی بڑی سیاسی غلطی کے باوجود یہ شہباز شریف صاحب کو صدارت کے عہدے پہ بھی بٹھایا گیا پارٹی کی، اور ان کو دوبارہ بی ڈی ایم کا وزیر اعظم بھی بنایا گیا، تو پھر یہ تو غلطی کی تو سزا ہوتی ہے، انعام تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے دوسری آپ اگزامپل لینے نا، کیمپین جو ہوئی الیکشن سے پہلے، میاں نواز شریف لیڈ کر رہے تھے اس کیمپین کو، اور باقی لوگ بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھی. جو بات کرتے تھے ہم اپنے پاسٹ کی، وہ 2017-18 میں آ کے رک جاتے تھے. یہی بات کوئی کسی ایک نے بھی 16 مہینے کا نہیں ذکر کیا، کیونکہ 16 مہینے کی پرفارمنس ایسی تھی کہ جس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ، زبیر صاحب یہی تو میرا سوال ہے نا، اتنے بڑے کبھی. اس سب کے باوجود بھی شہباز شریف آج پھر وزیر اعظم ہیں. یہ نواز شریف صاحب کے فیصلوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگر واقعی وہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے بطور پارٹی صدر ایک غلط ڈیسیژن لیا اور غلط ڈیسیژن دلوایا نواز شریف صاحب سے یا پارٹی سے، تو پھر ان کو آج وہ وزیر اعظم کیوں ہوئے؟ اچھا، یہ تو آپ نے دیکھیں نا، بڑے بڑے لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے اس وقت، جن کو زیادہ اندر کی بات بھی پتہ ہے. رانا ثناء اللہ ہیں اور جاوید لطیف ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ جی جب الیکشن کے بعد یہی زیادہ تر کی رائے تھی کہ جی آپ حکومت نہ سنبھالیں. نواز شریف صاحب بالکل وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو نتائج آئے 8 اور 9 فیبری کے الیکشن میں، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ مینڈیٹ ہی نہیں ملا. اور اس میں بھی ایک کنٹروورسی اتنی شدید آج تک ہے کہ جی کتنی سیٹیں اصل میں پی ایم ایل این کو ملی ہیں، بٹ جتنی ڈکلیئر ہوئیں اس میں بھی پی ٹی آئی سب سے آگے تھی جو ڈکلیئر ہوئیں 9 فیبری کو، جو بھی فارم 47 کے بیسس پر. تو میاں نواز شریف نے تو ظاہر ہے پیچھے ہٹنا ہی تھا، اور وہ مجھے جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ کبھی بھی اس مینڈیٹ کے ساتھ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آپ بھی اب یہ سوال تو شہباز اٹھا شریف رہے صاحب ہیں نے فارم 45 اور 47 پہ، زبیر صاحب آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی سوال اٹھا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے یا نواز شریف صاحب کے خدشات ایک جیسے ہیں اور درست ہیں کہ یہ الیکشن مینیج کیے گئے ہیں، دھاندلی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی جیتا ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتا ہے، اگر ہارا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہارا ہے؟ آپ اور پی ٹی آئی یہی کہہ رہے ہیں دونوں؟ دیکھیں، میں تو بالکل یہی کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں نا، روز کوئی نہ کوئی نیا بیان آ جاتا ہے، کوئی نیا سنگین ترین الزام لگ جاتا ہے. کل شاید جاوید لطیف نے 90 کروڑ کی بات کی 5 سیٹیں مینیج کرنے کے لیے. اب آپ خود بتائیں کہ جس ملک میں اس قسم کے سنگین الزامات لگیں، جس ملک میں فارم 45 کچھ اور بتا رہا ہو اور فارم 47، دیکھیں نا، دس از اے کرمنل اوفینس کہ فارم 45 کو چینج کیا گیا ہے. ایک تو اس نے الیکشن کمیشن نے جو اپلوڈ کرنا تھا 15 دن میں، وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی، لیکن چونکہ انہوں نے ہیرا پھیری کرنی تھی تو اٹ ٹک دیم اے منتھ ٹو اپلوڈ. اور پھر اپلوڈ بھی ایسے کیا کہ کسی میں وائٹو لگا ہوا ہے، کسی میں 1 پہلے لگا دیا، کسی میں 1 کو 4 کر دیا گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو تو آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی جو زبیر صاحب جو نواز شریف صاحب کی کامیابی ہے وہ بھی مشکوک بنائی گئی یا ہے آپ کے خیال میں، یا دکھائی جا رہی ہے مشکوک؟ دیکھیں نا، اگین میں پتہ نہیں آج جاوید لطیف کو میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اتنے سینئر آدمی ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، اور بہت کلوز ہیں میاں نواز شریف سے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. انہوں نے ایک دن بتایا کہ انہوں نے کسی کو کہا، اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی کو، کہ جی ان کا حلقہ تو کھلوا دیں دوبارہ. تو انہوں نے کہا پھر ہم این اے 130 بھی کھولیں گے. نواز شریف تو اور خود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس کا مطلب ہے وہ بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے. بالکل. اور دیکھیں اتنا بڑا لیڈر، دیکھیں میاں نواز شریف بہت بڑے لیڈر ہیں، اور میاں نواز شریف نے 3 دفعہ جو حکومت کی تھی، بالکل وہ جیت کے جینوئن جیت کے آئے تھے. 2013 کے الیکشن میں تو میں پہلے اور بعد میں آپ کو پتہ ہے بھرپور انداز میں دفاع بھی کرتا تھا، اور پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا. اب کی بار جو نواز شریف صاحب کو جتایا گیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ سیٹ لینے سے، وہ سعد رفیق صاحب کی طرح؟ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح بالکل. دیکھیں نا، وہ ایک چیز ایسی ہے کہ
جب ایک اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ الیکشن لیکن کے اتنا بعد، بڑا لیڈر جو اور ہے جبکہ وہ وزیر اعظم خود بننے کے لیے تھے، اتنا بڑا لیڈر انکار کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھ رہا کہ یہ سیٹ میری نہیں ہے اور یہ مشکوک ہے نتائج؟ نہیں دیکھیں، لیٹس بی فرینک، ایسے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ سیٹ میری نہیں ہے، اچھا کیونکہ یہ تو ان کو بھی نہیں پتا، 1,79,000 ووٹس ڈکلیئر ہوئے تھے، اچھا لیکن وہ یہ ضرور میرا خیال ہے اس چیز پر کہ جی جو الزامات لگیں اور سنگین ترین الزامات لگیں، اور فارم 45 جو کہ دیکھیں نا، فارم 45 میں آپ کے ناظرین کے لیے صرف ایکسپلین کر دوں، فارم 45 جو تھا وہ پولنگ ایجنٹ سب کو دے رہے تھے جو الیکشن کمیشن کے تھے، وہ صرف نواز شریف کو یا یاسمین راشد کے نمائندوں کو نہیں دے رہے تھے، اوروں کو بھی دے رہے تھے بھائی، جو جماعت اسلامی کے وہاں کینڈیڈیٹ تھے یا کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے فارم 45 اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ڈفر کرتے ہیں بہرحال اس فارم 45 سے جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 بننے چاہیے تھے۔ بہرحال جاوید لطیف صاحب کے کندھے پہ رکھ کے تو آپ نے بندوق خوب چلائی ہے، آج ان کو شوکاز جاری ہو گیا ہے، اور آپ سے وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ یہ شوکاز جاری پارٹی نے کیا ہے یا نواز شریف صاحب نے کیا ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو میں جب مطیع اللہ جان صاحب نے یہ سوال کیا کہ محمد زبیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ فیئر مینڈیٹ لے کر آئی ہے، تو اس پہ انہوں نے یہی جواب دیا جی کہ میں مانتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی حکومت میں بیٹھے ہیں، اور جبکہ وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ نواز شریف بہت بڑے لیڈر ہے، جبکہ میں یہ نہیں مانتا، اگر وہ سچے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت نہ لیتے، وہ کہہ دیتے کہ ہم بری طرح ہار چکے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی حکومت لی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔